پاؤں دھونے کے لیے مصاف کرنے کے ملا، تو نے پانی مانگا بوتل سے توالو کر دی، مشروبات دے دیا، حتیٰ کہ تو نے پانی مانگا میں نے پاک زمزم تجھے پانی پلا دیا، بیٹے تو نے بھوک میرا بندہ تجھے بھوک لگی میں نے 10 قسم کے سالن تیرے آگے لا کے رکھ دیے، تجھے شرم نہیں آتی؟ جب لقمہ توڑ کے تو نے سالن کی طرف بڑھایا، بندے اپنی اوقات تو معلوم کر لیا کر، 10 سالن تجھے اچھے نہیں لگتے، بندے تو روٹی کے قابل بھی کوئی نہیں تھا۔ 2 کپڑوں سے تیرا پورا وجود تن ڈھک جاتا ہے، میرا بندہ مالک اور کتنے رنگ برنگے میں نچے کپڑے عطا فرمائے۔ اگر میری بہنوں تک میری بیٹیوں تک آواز آ رہی ہے، سرکار مدینہ روح قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گھر والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، اے عائشہ تیرا دل چاہتا ہے کہ میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤں، اے عائشہ تیرا دل چاہتا ہے کہ تجھے جنت کے اندر میری رفاقت مل جائے، میرا ساتھ مل جائے۔ اما عائشہ سینے کے آگے کھڑی ہوگی کہ نبی جی یا رسول اللہ، اس سے بہتر کیا بات ہوگی کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ مل جائے۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا عائشہ سن لے، اگر تو چاہتی ہے جنت میں تمہیں اکٹھے رہیں، اس وقت تن سے اس وقت بدن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پہ پیوند نہ لگ جائے۔ پورا گرمی کا سیزن گزر گیا، میرا جو کچھ بھی سیلے انسیلے میری بہنوں کے گھر کے اندر کپڑے ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ابھی تک انہیں پہننے کا موقع نہ ملا، لیکن کیا کرے خدا کیا کہ انہیں سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، کہتی میرے کپڑے پاک کوئی نہیں۔ ایک تیری تھی جس کے پاس نماز پڑھنے کے لیے کپڑے کوئی نہیں، ایک تھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے پاس سر کے بال چھپانے کے لیے کپڑا کوئی نہیں۔ سرکار مدینہ روح قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، بیٹی کا دروازہ بجایا، من رب الباب، کون دروازے پر؟ انا محمد رسول اللہ۔ اللہ آپ کو مجھے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے، اگر اللہ قرآن کریم پر آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کا قرآن 28ویں پارے میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا الی اہلہا۔ خبردار جو کلمہ پڑھ چکے ایمان لے آئے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق انہوں نے گلے میں ڈال لیا، خبردار گھر اپنا گھر پر آیا ہو، جب تک اندر آنے کا تمہیں اجازت نہ مل جائے، خبردار سگے باپ کو بھی اپنے گھر جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ میرے عزیزو اسلام غیرت پہ اتنے پردے ڈالتا ہے، شوہر بیوی کے کمرے میں جائے تو دروازہ بجا کے جائے۔ پہلے وقتوں میں ہمارے بزرگوں کے ہاتھ میں لاٹھی ہوا کرتی تھی، زکام ہو، فلو ہو یا نہ ہو، نزلہ ہو یا نہ ہو، دروازے کے اپنے گھر جب دروازے میں جایا کرتے تھے تو زور سے پھنکارا مارا کرتے تھے، زور سے کھانسی کیا کرتے تھے، زور سے اپنے پپو کو اپنے پوتے دوتے کو واف دیا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اندر میری بیٹی، میری بہو، میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس کا سر ننگا تو سر پر دوپٹہ لے لے، اگر اس کا گریبان کھلا ہوا تو سینہ اپنا ڈھانپ لے، تاکہ غیرت والے باپ کی، غیرت والی بیٹی کے جسم پر نگاہ نہ پڑ جائے۔ معذرت کے ساتھ میرا دل ناراض نہ ہونا، اگر ناراض ہوگے تو میرا کیا لوگے؟ اگر آپ کی دل آزادی ہو جائے تو میں آپ سے معافی مانگ کے چلا جاؤں گا۔ گرمی کا میرے چاند ابا جان آپ نے لباس چیک کیا، ٹراؤزر پجامے کا آپ نے سائز چیک کیا، اللہ اکبر، نوجوان انڈر ویئر اندر نہیں پہنتے، ان کے بے حیائی کے اعضاء جب بہنوں کے سامنے میرے عزیزوں نمودار ہوتے ہیں، اور بہنیں اتنا بڑا کھلا گلا اور شلوار ٹخنوں سے اونچی پلیوں تک لے کے بھائیوں کے سامنے آتی ہے، رب کعبہ کی قسم اسی وقت اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ عورتوں سے تو میں بعد میں 2 ہاتھ ہوں گا، اپنی بہنوں سے گلا تو میں بعد میں کروں گا۔ اہل امت کے نوجوانوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جس بہن کو دروازے پہ کھڑی دیکھ کر تمہاری غیرت جاگ جاتی ہے، ننگے اتنا سا چڈا پہن کر بہن کے سامنے کھڑے ہوتے آپ کو مجھے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ بے حیا والے اعضاء کے اوپر میرا عزیزو ہاتھ رگڑتے ہوئے اپنی ماں کے سامنے، بہن کے سامنے آپ کو مجھے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟
یہ اتنا بڑا چڈا، اتنا تنگ لباس میرے عزیزوں پہننا ہوا ہے، گھٹنے بھی نظر آ رہے ہیں، ناک بھی نظر آ رہے ہیں، غیرت تو اسی وقت اٹھ گئی ہے تو آپ کا میرا گھٹنوں سے نیچے ڈھکنا اور سطح سے اوپر کرنا، یہ تو آپ کی میری غیرت ہے جو اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، فیڈر پیتی بچیوں کو غیرت والا لباس پہناؤ، کم سے کم ان کو ایسی چڈی پہناؤ، ایسا ٹروزر پہناؤ کہ پنڈلیوں سے نیچے تک آوے، ہاف آستین بازو کبھی کبھار ہو گئی چھوٹی بچیوں کی، پورے آستین کی بازو پہناؤ، کم سے کم سینوں کی کمر چھپا دو۔ رب اکبر کی قسم آج اپنی حلال کمائی میں سے ایسا لباس لے کے آئے گا جو تیری میری 1 سال کی بچی کا 6 مہینے کا نہ کمر چھپا سکے نہ سینہ چھپا سکے۔ آج تو اپنے ہاتھوں سے پہنا رہا ہے، جب یہ کل تیرے سامنے 20 سال کی عمر میں ایسا نیم برہنہ لباس پہن کے آ گئی، خدا کی قسم دیکھ کر تیرا میرا جینے کو بھی کوئی نہیں کرے گا۔ میں نے تو پہلے دن اپنی بچی کو مدرسے میں، اسکول میں، میرے عزیزوں میں نے پہلی جماعت میں نرسری میں بھیجا تھا، پریپ میں بھیجا تھا، پتہ ہے میں نے تو سر کے اوپر سکاف ڈالا تھا، میں نے تو موزے شلوار اتنی لمبی سلوائی تھی کہ اس کے پینچے اس کے جوتوں کے اندر آ کے اڑ رہے تھے اور وہ گر رہی تھی، اس کے آستین میرے عزیزوں اس کے ہاتھ سے نیچے جا رہے تھے، قمیض اس کی پیروں تک جا رہی تھی، سر پہ سکاف دے کے دادے نے پیار کیا، نانے نے پیار کیا، آنکھوں میں سرما لگا کے ساس امی نے پیار کیا، نانی نے پیار کیا۔ 10 سال گزرے جسے میں نے اسلام کی غیرت میں چھپا کر تمہارے حوالے کیا، جب وہ میٹرک کی ڈگری لے کے آئی، نہ دوپٹہ رہا نہ برقع رہا، بتاؤ میری بچی نے، میں نے تمہارا کیا قصور کیا تھا؟ آج میرے عزیز و نادرہ کے دفتر کے اندر جا کر اپنا جنس تبدیل کروا سکتے ہیں، کیوں نہیں بولے؟ اس دن تو بولنا چاہیے تھا جب تیری میری بچی ٹول پلازے کے اوپر آ کے بیٹھ گئی تھی، کیا کرتے؟ کتھوں کھائیے پتر تے کسے کم نہیں لکھتے، تیاں پیودا، یہ تیاں پیودا سارا ہے، مر نہیں جاتا، بیٹیوں کی کمائی کھائے گا۔ 4 دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، یوں نہیں کہا میری بچی سویٹر بنا دیا کر کمائی آئے گی، باپ کی روٹی کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حجرے سے اندر سے کہہ رہی ہے، ابا جان اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ، کوئی اور ساتھ تو اندر نہ لے کے آنا۔ رحمت والے نبی نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہ ابا جان اگر کوئی غیر محرم ساتھ ہے پردے کا اس وقت کا حکم نہیں آیا، فرمایا غیر محرم ساتھ ہے تو ابا اندر نہ بلانا، آج تیری بچی کے پاس اتنا بھی کپڑا کوئی نہیں کہ پورا بدن بیٹھ سکے۔ سرکار دو عالم نے اپنی کملی والی چادر اندر پھینک دی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا لپیٹ کے بیٹھ گئی، جیسے رحمت عالم تشریف فرما ہوئے اماں چگیر میں برتن کے اندر آدھی روٹی کا ٹکڑا لے آئی، بغیر سالن کے، بغیر سبزوں کے، بغیر اچار کے، بغیر کھجوروں کے ٹکڑا لے آئی۔ رحمت والے نبی نے روٹی پکڑتے ہوئے بیٹی سے پوچھ لیا، اے میری فاطمہ بتا یہ تجھے روٹی کہاں سے ملی؟ کہنے لگے ابا 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، کھاتے کھاتے ابا تیرا چہرہ مجھے افسردہ سا سامنے آ گیا، میں نے ہاتھ روک دیا، آدھی تیرے لیے بچا کے رکھ لی، ایک ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا، دوسرا ہاتھ بچی کو لپیٹ میں اپنے سینے سے لگایا، خدا تیرا بھلا کرے فاطمہ، اگر تجھے خیال نہ آتا تو چوتھی رات بھی تیرے باپ بھی بغیر کھائے گزر جاتی۔ روٹی پہ لڑ رہے یار، بھائیوں کو چھوڑ دیا، بہنوں کو چھوڑ دیا۔ ادھر میرے عزیز و اذان کا وقت ہوا، سیدہ نے اپنا مصلی اپنا چادر سنبھال لیا، رحمت والے نبی بیٹی کے سر سے تاج لے کے نکلنے لگے، اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا کھڑی مصلی کے اوپر کھڑام سے پیچھے سے آواز آئی، خدا کے نبی نے مڑ کے دیکھا سیدہ بے سود مصلی پہ پڑی ہے، اللہ کے نبی نے باہوں میں بائیں ڈال کے اٹھا لیا، فاطمہ کیا بات ہے؟ کہا ابا جان بیماری بھی اللہ اکبر اسی گھر میں اور بھوک بھی اسی گھر میں ہے، کہاں تیری فاطمہ کا بدن 2 چیزوں کو برداشت کر سکے؟ دریائے کرم جوش میں آیا، بچی کو ذرا مصلی سے ہٹایا، فرمایا فاطمہ ذرا مصلی اٹھا کے دیکھ، سیدہ فاطمہ الزہرا نے مصلی کا پلو اٹھا کے کنارہ دیکھا، جہاں تک نظر جا رہی تھی سونا چاندی نظر آ رہا تھا، فرمایا بیٹی آج ہاتھ نہیں روکوں گا، آج میں منع نہیں کروں گا، لب لب بھر لے، مٹھیوں سے بھر لے، ایک ہاتھ سے لے، یہ سارا نہیں جاتا، رب نہیں روکے گا۔ اتنا کہنے کے بعد 2 قدم مصلی سے پیچھے ہٹ گئے، فرمایا فاطمہ ایک بات کا خیال رکھ، جتنا اٹھا انکار نہیں کرتا لیکن قیامت کے بھی حساب میں تجھے حصہ دینا پڑے گا، جب اللہ تیرے سے اس کا حساب لیں گے تو تیرا باپ بھی 2 قدم پیچھے ہٹ جائے گا۔ واہ فاطمہ، واہ فاطمہ، اللہ اکبر، اتنی صابرہ، جلدی سے بڑی
ایک ہاتھ ابا کے ہاتھ میں، دوسرا ہاتھ مصلے کے کونے سے یوں کر کے سونا چاندی ڈھانپ دیا۔ اللہ اکبر، مسکرائی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی ابا جو سونا چاندی تیری دھی کا دی دنیا خراب کر دے، ورنہ تو دور کی بات ہے محمد کی بیٹی اسے آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ اللہ اگر خامد میں تھوڑا سا وقت آ جائے سسرال والوں کی چوڑیاں اپنی بیوی کی لے کے بیچ دے، یہ تو پورے محلے میں تماشا لگاتی ہے کی میں نو دھوے گا تے میرے ہی کھا گیا، چاچی تھانوں نہیں پتا، کھلا تھانوں نہیں پتا، میں ایڈی گلنا تھانوں دس سرنا بنا خدا دی قسم تجھے دلوں پر پتریہ نہ کو، اس کو ذلیل کرتی ہے۔ یہ تو لال جوڑے میں مجھے لے کے بڑی امیدوں کے ساتھ آیا تھا، تو دادے کو ساتھ لے کے گیا تھا، چاچے کو ساتھ لے کے گیا تھا، دکانداروں کو ساتھ، محلے والوں کو ساتھ لے کے گیا تھا، کیا لینے جا رہے؟ سونا چاندی لینے جا رہا، کر رہی نہیں، اپنے گھر کی تقدیر بدلنے والی لے کے جا رہا ہوں، اپنے گھر کا سکھ لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھولوں والی گاڑی لے کے گیا تھا، ماں کے کنگن چڑھا دیے، ماں کی ٹومیں چڑھا دی، اللہ اکبر استقبال کر کے لے کے آیا تھا، دودھ پلائی کی رسمیں ہوئی تھی، منہ دکھائی کی رسمیں ہوئی تھی، جب یہ گھر تیرے پر صدقے کی مرغی وار کے ڈالی تھی، تیرے آنے پر دروازے کی چوکٹ میں تیل ڈالا گیا تھا، دنیا والوں کو بتایا تھا یہ میرے گھر کو جنت بنا دے گی، اس بد نصیب کو کیا پتا تھا آنے کے 4 دن کے بعد ماں مامی رہے گی، باپ بھائی نہ رہے گا، بھائی بھائی نہ رہے گا، رشتہ دار نہ رہیں گے، حتیٰ کہ یہ نصیبوں چلی گئے گی، یا ماں باپ کو رکھیے مجھے رکھ، رب کعبہ کی قسم میں نے کتنے ایسے جنازے اٹھے دیکھے، خدا کی قسم جو سکون کی خاطر سب کچھ قربان کر گیا، قبر کے اندر تو چلا گیا، اسے اپنے گھر والوں بچوں سے سکون کا سانس بھی کوئی نہیں ملا ہے۔ یہ تم زندگی مانگ رہی ہو؟ یہ میری مرضی میرے جسم کا مطلب کہ اپنی مرضی سے سوؤں، اپنی مرضی سے جاگوں، اپنی مرضی سے کھاؤں، اپنی مرضی سے پیوں، مجھے میری زندگی کے اندر کوئی بھی مداخلت نہ کر سکے۔ سن 1982 کے اندر میری بہن کا نکاح سندھ سے برات آئی تھی، بیمار تھا، میرے ابا کے پاؤں میں زخم تھا، یقین جانو ہمیں نہیں پتا، ہم تو بہت چھوٹے 76 کی پیدائش ہے، بہت چھوٹے سے تھے، ہمیں کیا پتا زخم کیا ہوتا ہے، نہ اس وقت میرا دید و اتنے ہمارے پاس سورسز تھے، نہ تعلقات، نہ اتنا سرمایہ تھا کہ ابا کا ٹیسٹ کرا سکے، غریب سے تھے، 5 بھائی 4 بہنیں، اللہ اکبر، غریب پرائمری ماسٹر کے بیٹے تھے، بیٹیاں، لیکن اللہ کی قسم اس نے ہمیں دنیا دار نہیں بنایا، سب کو حافظ قرآن بنایا ہے، بچیوں کو حافظ قرآن بنایا۔ یاد کرو خدا کی قسم ان بھی ریکارڈ ہے، میری ماں رویا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی بیٹو تمہارا باپ خدا کی قسم غریبی دے کے چلا گیا، اس کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں، مجھے پتہ ہے میں آدھا کلو دودھ کے اندر 3 پاؤ پانی ڈال کے گزارا کرتی تھی، مجھے رشتہ دار مشورہ دیا کرتے تھے موٹر سائیکل کی ورکشاپ میں بھیج دے، کسی دکان میں بھیج دے، نہ رات کے پہر میں تمہارے باپ نے میرے سے وعدہ لیا تھا کہ دیکھ اگر میں مر جاؤں تو انہیں دھکے نہ دلوانا، انہیں قرآن کی خدمت گاہوں میں لگا دینا، پھر دنیا سجانے کا وقت آیا، اللہ کی قسم ماں نے رو کے کہا تھا مجھے فخر ہے میں دنیا داروں کے کندھے پہ نہیں جاؤں گی، قرآن کے حافظوں کے کندھوں پہ جاؤں گی، اور میرے بچے میرا جنازہ تم پڑھانا، رات کے اندھیرے میں اٹھانا، اللہ اکبر، خبردار میری چرپائی پر کسی غیر محرم کا سایہ بھی نہ پڑنے دینا۔ وہی ہوا، قدرت نے کرم فرمایا، 4 بیٹے کندھوں پر جنازہ بھانجے بھتیجے اٹھا کے لے گئے، گھر سے جنازہ چلا، دسمبر جنوری کا مہینہ تھا، بجلی چلی گئی، قبر میں ماں کو اتارا، قبر پہ مٹی ڈالی، بجلی واپس آ گئی، مانگو تو صحیح میری دھیو اللہ سے، مانگو تو صحیح میری بہنو اللہ سے، یہ کوئی شرافت ہے، یہ کوئی عزت ہے کہ نہ در بچا، نہ عزت بچی، نہ حیا بچی، نہ غیرت بچی۔ آج یہ دور آ گیا کہ باپ بیٹی کا تعارف کراتے شرف کے مارے سر جھکا دیتا۔ کیا تمہاری بس اسٹینڈ پر سیالکوٹ کے اندر ایسی بسیں نہیں کھڑی ہوئی؟ آرام دہ سفر، کیا مطلب؟ یا آپ کو پانی صرف کرے گی، آپ کا حال کال پوچھنے کے لیے 20,000 روپے پر ملازمہ رکھ رکھی ہے، کہاں اس کو باریک لباس، تنگ لباس، پینٹ شرٹ پہن کے کہاں بٹھا رکھا ہے؟ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا رکھا ہے، اس لیے کہ ڈرائیور رات کو اسے نیند نہ آ جائے، ڈرائیور کو ماحول دیتی رہے، اور کھاؤ اس کمائی سے زہر۔
زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کی قسم نہ چاہتے ہوئے سفر کا ایسا کام نہ کرنا پڑا. میں غیرت والوں کی بات نہیں کرتا. میں نے اکثر کی سیٹ کے باہر کونیاں نکلی دیکھی جو بیل بجا بجا کر اس کے جسم سے یوں کر کے رگڑ رہے تھے پانی پلا دیں یہ کہاں پہ ہے بیلیاں رکھ دیں. اور میرے بھائی اب بھی خدا کی قسم قوم لوط کے پتھروں کا انتظار کر رہے ہو. جب بھی اٹیک ہوتے ہیں نبی کی غیرت پر فاطمہ کے پردے پر. ملک شام میں میرے عزیزو ہم تو گئے تھے شیخ عباس الحسینی کی دعوت پر سامر بغداد شریف میں لیکن راستے میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا مزار آ گیا. اماں کی خبر آ گئی. یقین جانو حضرت اقدس پیر محمد شاہ مسکین پوری صاحب تھے. کہنے لگے عبدالرحمن ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھ. میں نے کہا شاہ جی حکم ہے تو ماں کی قبر کی زیارت میں چلا جاؤ ورنہ اگر آپ کا مشورہ ہے تو پھر آپ جاؤ میں نہیں جاتا. جب میرا عزیزو فاتحہ پڑھ کے واپس آئے میں نے وہیں سے رو دھو کے اللہ کے دربار میں درخواست کی. کبھی پیر صحیح فرمانے لگے عبدالرحمن کیوں نہیں جاتے. میں نے کہا شاہ جی میں حافظ آباد سے آیا لاہور کراچی سے آیا ان آنکھوں نے ننگ پتنگ دیکھا حجازوں میں رسول کا دوپٹہ اترا دیکھا. رب کعبہ کی قسم یہ آنکھیں اس قابل نہیں کہ اس بی بی کی قبر کی مٹی کا دیدار کر سکے. کہنے لگے کیوں. میں نے کہا بتایا اس کی غیرت بچانے کے لیے آج سے 1400 سال پہلے اس کے بھائیوں نے نیزے کی نیزے پہ چڑھ کر خدا کا قرآن سنایا ہے. پورا کنبہ کربلا کے میدان میں لیٹ گیا لیکن اپنی بہن کے بیٹی کے پردے پہ انہوں نے آنچ نہیں آنے دی ہے. ہمارے اندر وہ طاقت ہے اور ظالموں کس زینب کو بازار کے اندر اڑاتے ہو جس زینب کی ماں کے بالوں پر بھی خدا نے پردہ ڈال رکھا. سوچو تو صحیح میرے پیارو 3 دن سے یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کو گزر گئے. ابا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکڑاوا لینے چلے گئے. دروازہ بجایا جی ابا کا بیٹی کام ہے. اماں فاطمہ نے اندر بلا لیا ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹی بہت دن ہو گئے ہوئے باپ کا بیڑا چھوڑے ہوئے سونا سونا ہو گیا چل چل گھر چلیں. ابا جان کا ہاتھ ہلکا سا چھڑایا کہ ابا جان جانے کے لیے تیار ہوں لیکن وہ وعدہ جو آپ نے میرے سے رخصتی کے وقت لیا تھا کون سا وعدہ جو 17 پیمد والا دوپٹہ اڑاتے آپ نے میرے سے لیا تھا کون سا دوپٹہ. حضرت علی حضرت عقیل دروازے پر رخصتی کے لیے آ گئے. اماں فاطمہ الزہرا کھانا تیار کر رہی ہے آٹا گوندھ کے روٹیاں پکانے کے چکر میں رحمت والے نبی نے فرمایا فاطمہ اٹھ جا تیرا وارث تجھے لینے کے لیے آ گیا اس کا حق روٹی سے زیادہ لے جا. ماں نے گڈے ہوئے ہاتھ آٹے بھرے ہاتھ رحمت عالم کے آگے کر دیے. کہنے کملی والے ابا جی آپ کو میرے ہاتھ کی روٹی بڑی پسند ہے. فرمایا فاطمہ آج روٹی پکانے کا انتظار نہیں علی کو پکا کے کھلا. اگر علی کو کھڑا کر کر میرے روٹی پکنے کا انتظار کر دیا امت اس کو حجت بنا کے بیٹیاں بیانے میں دیر کر دے گی. رحمت عالم نے فرمایا بیٹی جوان ہو جائے بالغ ہو جائے کسی ماں باپ کے لیے جائز کوئی نہیں کہ رشتے آنے پر بھی جواب دے کے بیٹھ جائے. ابھی تو کچھ نہیں کیا جب اس کا دل چاہے گا شادی کرے. حلال رشتہ نیک رشتہ خیر والا رشتہ دروازے پر آئے باپ انکار کر دے. شانوں والے نبی نے فرمایا بیٹی بالغ ہو جائے ماں باپ انکار رشتے کا کر دے. جاؤ جاؤ سیال کوٹ والوں سمیت پوری دنیا کے ماں باپ سے کہہ دو کہ رشتے جائز رشتہ آنے کے بعد بھی انکار کر رہے ہو ان کے ماں باپ کو ہر مہینے ایک نبی کے قتل کرنے کا گناہ ملتا ہے. سارا جہیز ایک طرف شادی کا جوڑا ایک طرف 1 گھنٹے کے لیے 2-2 لاکھ روپے کا جوڑا پہننے والی تجھے اپنے باپ کے پسینے پر تجھے کیوں ترس نہیں آتا. اگر نبی کی دھی 17 پیمد والی چادر میں رخصت ہو سکتی ہے رخصتی کا وقت آیا حضرت علی باہر لینے کے لیے آ گئے. اللہ اکبر فاطمہ چلو تیاری کرو. ام سلمہ رضی اللہ عنہ پاس کھڑی تھی. آپ نے فرمایا ام سلمہ میری بیٹی کے سر پر کوئی چادر ہی نہیں اڑا دے. ام سلمہ اندر گئی بکسا کھولا حضور علیہ السلام کی خدمت میں چادر لے کے آئی. یا رسول اللہ یہ چادر ہے. اللہ اکبر تیری بیٹی کے معیار کے قابل کوئی نہیں اس میں 16 پیمد کپڑے کے چمڑے کا لگا ہوا ہے. رحمت والے نبی نے دھی کو ساری دنیا کی غریبڑیوں کے لیے امیروں کے لیے مثال بنانا تھا. سر پر 17 پیمد والا دوپٹہ
دوپٹہ رکھا, اڑاتے اڑاتے رونے لگ گئے. پتہ نبوت والی زبان سے کیا فرمایا کہ میں بیٹی اس رنگ مند والا دوپٹہ آج لے لے, وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سزارت کا داخل میں پہناؤں گا. ابا آپ مجھے کہہ رہے ہو میرے ساتھ چل. جب میں آپ کے دہلیز پار کرنے لگی آپ نے کان میں کہا تھا بیٹی اب خیال کرنا تیرے پر میرے سے زیادہ علی کا حق ہے. اے میری بیٹی علی کی مرضی کے خلاف بات کام نہ کرنا, حتیٰ کہ سامنے خالد بن ولید کا مکان ہے, علی کی بغیر اجازت کے کھڑکی کھول کے تجھے اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں. اے فاطمہ میں تیرے پر حق زوجیت کی اتنی پابندی لگاتا ہوں, یہ پابندی صرف سیدہ پر نہیں ہر ایک پر ہے. اور میرے عزیزو مرد کو مرد کے پوچھے بغیر باہر جانے والی میری عزیزہ, جب مرد پوچھے کتنے گئی سی تینوں پوچھنا ضروری ہے. اللہ کی قسم آپ کو پوچھنا ضروری نہیں میرے عزیزو, شادی ہونے کے بعد شوہر کو پوچھنا ضروری ہے, کیونکہ رحمت عالم نے فرمایا تھا اے فاطمہ دن میں جھاڑو دے رات کو جھاڑو دے, لیکن گھر کا کچرا علی نہ ہو تو گھر کے کونے میں لگ دیا کر. اے فاطمہ تیرا ابا تجھے مرد کی عزت عظمت بتاتے ہوئے کہہ رہے اے فاطمہ بے شک تو نبی کی بیٹی ہے, لیکن اپنے گھر کا کچرا جب تک علی اجازت نہ دے دے تجھے باہر پھینکنے کی محمد اجازت نہیں دیتا. کہاں چلی جاتی ہے غیرت, کہاں چلا جاتا ہے بیوٹی پارلر کا 50,000 روپیہ, کہاں چلا جاتا ہے میری پیاری میری بچڑی 2 لاکھ روپے کا وہ لال جوڑا. جب رات کو مرد گھر پلیٹ سے حلال کی کمائی کر کے آتا ہے, محنت کر کے بچوں کے لیے وسیلہ لے کے آتا ہے, تو عورت میرے عزیزو اٹھ کے روٹی سے گرم کر کے دینا بھی گوارا نہیں کرتی. یہ چاہتی ہے کہ قیامت کے دن مجھے زہرا اپنے بابے کے حوض کوثر پہ لے جا کے جو ہمیں کوثر پلائے گی. خدا کا قرآن کہتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم, تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو. اگر کسی کا ننگ ڈھک جا کھل جائے تو تمہارا فرض ہے کہ تم ایک دوسرے کے لباس کو ڈھانکو. چے جا کے تم بازاروں کے اندر گلی کرتے پھرو. موت میت کے اندر میت کے سرانے بیٹھ کر خدا کی قسم شوہر کے گلے کرنے سے بات نہیں آتی. تمہارا معیار ہے کیا؟ اللہ غیرت کی حفاظت کا ذمہ, پردے کی حفاظت کا ذمہ آپ سے میرے رب نے ہمارے سے لیا ہوا ہے. سیدہ فاطمہ زہرا نے ابا جان سے ہاتھ چھڑایا کہ ابا جان ذرا یہاں بیٹھ جائے. کہاں بٹھایا؟ بغیر کپڑے کے نیچے زمین پر کچے فرش پر بٹھا دیا. اس بیوار کے علی کے گھر کے سارے کے ساتھ بٹھایا جس کی مٹی بھر بھر کے سر کے اوپر گر رہی تھی. ابا جان آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں, علی کو آنے دیں, ان کے سامنے میں آپ کی سفارش کروں گی کہ میرے ابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں, اگر اجازت دے دی تو چلی جاؤں گی, ورنہ ابا آپ ناراض نہ ہونا. اتنی دیر میں حضرت علی تشریف لے آئے. سیدہ سے پوچھا ابا کیوں, ابا کو کیوں بٹھایا ہوا؟ جب ساری بات سنائی حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ میرا کوئی قصور نہیں, بیٹی کو بھی مجھے معاف کر دو, میں نے تھوڑی آپ کو انتظار کرایا. فرمایا نا علی میری بچی کے رویے سے مجھے غصہ نہیں آیا بلکہ ختم نبوت کی پگڑی کمر سے اور بلند ہو گئی. علی دنیا والوں کو بتاؤں گا دی محمد کی تھی, شوہر کی بغیر اجازت کے گھر سے نہیں نکلی. اگر آج فاطمہ نکلنے تیرا انتظار نہ کرتی تو اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا. کہاں پڑھو پڑھو سیرت فاطمہ. مسجد نبی کے اندر ایسے ہی میلہ لگا ہوا ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. رحمت والے نبی نے فرمایا بتاؤ عقل مند عورت کون ہے جسے زیادہ کھانا پکانا ہے, جسے ڈیلنگ کرنی آتی ہے؟ استغفر اللہ العظیم. سارے صحابہ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں, حضور کو کسی کی بات پر تشفی نہ ہوئی. حضرت علی کہنے کہ حضور میں ذرا گھر ہو جاؤں, آپ نے فرمایا چلے جاؤ. فاطمہ آج تیرے ابا نے ایسا سوال کر دیا کوئی بھی جواب دینے سے قاصر نہیں دے سکا. علی کیا ہوا, ٹھنڈا ذرا آرام سے. فاطمہ تیرے ابا پوچھ رہے عقل مند عورت کون ہے؟ اماں حسن بس اتنی سی بات, تیرے لیے اتنی سی بات ہے, وہ تو بہت بڑی پریشانی ہے, بتا بتا. اور میں علی اگر تیرے کان میں کہہ دوں جا جا کے بتا دے تیرا بہت بالا ہو جائے گا. حضرت علی کہنے کہ کیا؟ اماں فاطمہ نے خسر کانوں میں کر کے بتا دیا. حضرت علی چھلانگے مارتے مسجد میں گئے, صحابہ کے درمیان بیڑے میں کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ ذرا پوچھو کیا پوچھ رہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ عقل
کلمند عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی میں بتاؤ، ہاں فرمایا کلمند عورت وہ ہے جس نے ساری زندگی میں کسی غیر کو نہیں دیکھا، نہ اپنے اپنا آپ کسی غیر کو نہیں دکھایا ہو، اس سے بڑی عقل مند عورت کوئی نہیں۔ بجائے رحمت والے نبی مسکرانے کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ رب نے فرمایا علی بتاؤ یہ تجھے ثواب کس نے بتایا؟ کہ شانوں والے نبی کی شانوں والی دی فاطمہ نے بتایا۔ حضور علیہ السلام کے آنسو مسکرانے بدلے فرمایا ہاں علی مجھے پتا تھا فاطمہ کے علاوہ یہ غیرت والا جواب کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ ساری زندگی جس نے غیر کو نہ دیکھا اور اپنا چہرہ جس نے ساری زندگی کسی غیر کو نہ دکھایا ہو، لاؤ ایسا مکان۔ دیکھو اللہ کی رحمتیں، یہ عذاب خدا کی رحمتوں میں بدلتا ہے۔ پگڑی اتار کر رومال اتار کے سرانے نہ رکھ دیا کرو، مینوں کی تینوں سب کچھ ہے، یہ تیرا کنبہ ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں بہترین وہ جو تم اپنے گھر والوں کے لیے اچھا۔ حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، فرمایا میری طرف دیکھو میں سب اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا بنو، اللہ کے واسطے باقی سارے باہر کے دھندے سارے کے درجے رہ جائیں گے۔ اصل کام تو میرا دل و اولاد کا ہوگا جو مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گی، چلو 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 لاہور نہیں چلو، سہارنپور نہیں چلو، چلو چلو اپنے گھر چلو۔ کئیوں کے بچے ساتھ جائیں گے، کئیوں کے بچے دروازے کی کنڈی کھولیں گے، اور کئیوں کے بچے کہیں گے ابا جی بڑی دیر میں جلسہ آ گئے، اور میرے ویرو رات کی تھکان ہے، جلسے کی تھکان ہے، اب تو آرام سے سو جاؤ، صبح فجر میں اٹھو۔ جب تمہارے بچوں سے تمہارا واسطہ پڑے، اپنے بچوں سے نہ پوچھنا کہ دکان کا کیا حال تھا، کاروبار کیسا تھا، کمایا کھایا، مال باہر چلا گیا، باہر سے مال کا کوئی آرڈر آئی، یہ بات نہیں پوچھنا۔ دو بچے تین بچے پڑھے لکھے بچوں سے کہنا اے میرا بچہ ناراض نہ ہو، آج جب تک کچھ بتائے گا نہیں میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ ابا جان بتا کیا پوچھنا ہے؟ کہ میرا بچہ بتا جنازے والی دعا تو جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو یہ دعا کی ہے۔ اگر تیرا بچہ پڑھ کے سنا دے تو سمجھ لے جنت کے اندر جانا آسان ہو گیا ہے، اگر تیرا بچہ سنائے نہ ہنس کے دکھا دے تو سمجھ جنت میں جانا مشکل ہو گیا۔ جنازہ اٹھا، خدا سب کو حیات، سب کو خیر والی اللہ زندگی عطا فرمائے۔ جب جنازہ اٹھتا ہے ایک چادر ہرے رنگ کی، کالے رنگ کی، سفید رنگ کی اوپر ڈالی جاتی ہے۔ کہاں سے آتی ہے وہ؟ میت کے اوپر ڈالتے کہاں سے آتی ہے؟ یا حی یا قیوم چادر پہ لکھا ہوا، شیطان میں چادر پہ لکھے ہوئے، ایمان مجمل مفصل لکھا ہوا، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ کافرون، سورہ فلق ناس لکھی ہوئی، سورہ فاتحہ۔ کبھی چادر میں لپیٹ کے جنازگاہ میں لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں صفحے درست کرو۔ اللہ فرماتے ہیں صفحے درست بعد میں کرنا، پہلے میری طرف دیکھو۔ جی اللہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اللہ جی دھوکہ نہیں دے رہا، فرمایا مجھے دھوکہ دے رہا ہے، دھوکہ مجھے نہیں، تو نے اس کو دے دیا۔ یا اللہ میں نے کیا دھوکہ دیا؟ فرمایا چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ پورا دین لکھا ہوا ہے، اور چادر میں وہ چھپا رکھا ہے کسی زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا کوئی نہیں آتا ہے۔ بتا کیا وفات چادر کے اندر لکھ گیا ہے۔ اوے میرے ویرو چادر کے اوپر پورا قرآن لکھ دو، کام نہیں بنے گا، زبان سے میرے عزیزو کام بن جائے گا۔ جب فرشتے دیکھیں گے کہے گا میرا رب اللہ ہے، جب کوئی اور سوال کر، میرا نبی محمد رسول اللہ ہے، کوئی اور سوال کر، الاسلام دیننا، میرا دین اسلام ہے، کوئی اور سوال کر، بس یہ سوال ہے میرے چاند قبر کے اللہ نے پرچہ یوم کر دیا ہے، اللہ نے نمبر بھی بتا دیے، یہ سوال قبر کے میرے عزیزو بس یہ پوچھنا ہے، باقی سارا رولا گولا ہے، تو مارمر لگا دے، تو سنگے مرمر لگا دے، تو بغیچہ لگوا دے، قبر کے اوپر فائبر کی چھت لگوا دے، کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں۔ میرے عزیزو ایک اعلان ہوتا ہے، حضرات ایک جو اعلان سنو، ایک اٹانا صاحب اعلان کریں گے، عبدالحنان اعلان کرے گا، مولانا گوھر صاحب اعلان کریں گے۔ حضرات میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، میت کے وارث بچے کہہ رہے جس کسی نے ہمارے باپ سے کچھ لینا دینا ہے تو ہمارے سے رابطہ کر لے۔ میت اللہ اکبر قبر میں سے جھانک کے دیکھتی ہے، اور یہ اعلان کس نے کیا؟ عبداللہ شاہ نے کیا۔ کس کی طرف سے کیا؟ اسلم کی طرف سے کیا، انور کی طرف سے کیا، بشیر نذیر کی طرف سے کیا۔ عبداللہ جی بعد والوں کا تو حساب بعد میں دینا، پہلے باپ کا تو حساب چکا کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، انور، اسلم، بشیر، نذیر، اللہ اکبر، بعد والوں کو قرضہ بعد میں دینا، پہلے باپ کا قرضہ اتار دو۔ ابا کیا جب قبر میں اتارا، دو سوٹا لے کے فرشتے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اور میرے بچوں
برادری چھوڑ کے چلی جائے، قربہ چھوڑ کے چلا جائے، خاندان چھوڑ کے چلا جائے، پرواہ نہیں، ساری برادری چلی جائے، میرے 4 بچوں میری قبر کو گھیرا ڈال کے بیٹھ جاؤ، اتنا خدا کو رو کے دکھاؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ، درود شریف پڑھ کے سناؤ، تم قرآن پڑھ کے سناؤ، قبر کے اندر فرشتوں کا غصہ ہی پیدا ہو جائے۔ اگر میں میرے عزیزوں ابھی جنازہ جا رہا ہوتا ہے، ادھر سب سے سیال کوٹ کے اندر بہترین پکوان سینٹر سے کھانا بن کے گھر آ جاتا ہے، میت کو دفنانے کی دیر نہیں ہوتی، 4 دیگیں خالی ہو کے دروازے سے کہتے بار آ جاتی ہے، کھانا تھوڑ گیا، کھانا تھوڑ گیا، اور کھانا تھوڑ گیا کا نعرہ لگانے والے تو بڑے نظر آتے ہیں، باپ کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھانے والا کوئی بھی نظر کوئی نہیں آتا ہے۔ ایک ادھر کونے کے اندر ماں بیٹھی ہوئی ہے، یا تیری بھی ماں چلی گئی، میری بھی ماں چلی گئی، دنیا جتنے بھی پیار کی نگاہ سے دیکھ لیں، لیکن ماں کے میٹھے بول کا ہمیشہ ارمان رہے گا۔ خدا کا شکر ادا کرو ویرو، میں سلامت ہوں، میں ٹھنڈیاں چھاڑا۔ اللہ ماں کے ساتھ باپ سلامت رکھے، کبھی اللہ تمہیں 4 پیسے دے دے، اوقات نہ بھولنا، یہ وہی بڈڑا بڈڑی ہے جن کو آج آنکھ کی گھوری سے دکھاتا ہے، اللہ کی قسم تیری پوٹی پیشاب میں تجھے گود میں اٹھا کے چوما کرتے تھے، یہ وہی تیرے ماں باپ ہیں جو سردی گرمی دیکھتے تھے، پتہ لگا تیرے سر میں درد ہو گیا تو ریری کرتا تھا، تیرا باپ ساری رات اللہ کے آگے رو رو کرتا تھا، اللہ اکبر، سانس اٹھ کے کہتی تھی سوئی کوئی نہیں، اب میری پتہ ڈیوٹی ہو گیا، دستا بھی کوئی نہیں، بولتا بھی کوئی نہیں، ابا تیل بھی بنا دیتا، سیدرت بھی نہ دیتا، لیکن ابا ہمیں چپ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، تو روئے تیری ماں رات نہ سوئے، تیری ماں رات کو روئے، تو کہتا ہے تمہیں دماغ خراب کر دیا، 4 گھنٹے بعد 18 گھنٹے بعد میں 2 گھنٹے اگر آرام کرنے کے لیے آتا ہوں، لیکن ایک کھل مجھے سوڑ نہیں دیتی، یہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، بیوی اے سی والے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، باپ کے گلی کے اندر میرے عزیزوں بیچ کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے، بیٹا اسی روم میں بیٹھا ہوتا ہے، باپ طرف سے نیچے بیٹھا ہوتا ہے، ایسے ہی باپ میرے عزیزوں گلی میں روندے پھر رہے تھے، میں نے پوچھا ابا تیرا مکان کوئی نہیں، دکان کوئی نہیں، ابا تیرا گھر کوئی نہیں، تو باپ نے رو کے بتایا کہ پتر لے گئے دو دیا لے گئے اور پتر لے گئے دو دیا لے گئے اور بڑھڑی بڑھڑا جیوے بیٹھے چھوڑ۔ اب تو فریج کھولتے ہوئے لگتا ہے، اگر چائے کی طلب ہو جائے تو اپنے گھر میں چائے کا کپ پکڑ دینا پڑتا ہے۔ مولی صاحب دعائی رک جائے، ہمت نہیں پڑتی، بیٹے کو پرچی دے، دعائی لا کے دے دے، ایسا اور پھول بکتا ہے، ہمارے جسم کا خون ہی سارا ختم ہو جاتا ہے۔ نا 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 چلو 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 حضور علیہ السلام کے دروازے، یا رسول اللہ، ماں باپ کے لیے کچھ جملہ دے کے گئے، فرمایا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ میرے کہا سونے قبلی والا، اللہ اکبر، بتا تو صحیح کیسے پتہ لگے گا میرے حج سے، میرے اخلاق سے، میری سخاوت سے، میرے اعتکاف سے، میری صحبت سلام سے، میری زکات سے کیسے پتہ لگے گا؟ اللہ صحیح میرے سے راضی ہے۔ فرمایا ان چیزوں کو تو خدا دیکھنا بھی کوئی نہیں، اللہ کے نبی بتاؤ کیسے پتہ لگے گا اللہ میرے سے راضی ہے؟ فرمایا تیرے گھر میں تیرے ماں باپ ہے کجی، فرمایا اگر تیرے ماں باپ تیرے سے ہنس کے رخصت ہو گئے تو سمجھ اللہ تیرے سے راضی ہو گیا، اگر تیرے ماں باپ تیرے رویے سے گھر میں رونے لگ گئے تو سمجھ اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا۔ پھر میرے عزیزوں مسجدیں بنا تیری مرضی، خبردار میرے دینا کبھی ماں باپ کو بیوی کے سامنے ذلیل نہ کرنا، بیوی حق کرو اور ماں غلط فہمی کا شکار ہو کر حق پر نہ ہو۔ کملی والے مجھے بتا میں وکالت کس کی کروں؟ فرمایا خبردار، اگر ماں غلط کہہ رہی بیوی صحیح کہہ رہی تو اپنی بڈڑی کو اس کالے بالوں والی کیا کہ ذلیل نہ کرنا، اس وقت اپنی ماں کی وکالت کر کے ماں کو حق کر دینا، ماں کو سچ کر دینا، کمرے میں جا کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لینا، بھلا تو چاہتی تھی میں مجمع میں اسے ذلیل کرتا تو فیض والی بالوں والی کی عزت کو میرے نفس کو مجروح کرتا۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت رکھی، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، طائف کی گلیوں میں پتھروں نے نہیں رلایا، ماں کی جدائی میں کملی والے محمد الرسول اللہ کو بھی رلا دیا ہے۔ اور میرا جان یہ ایسے تحفے، تین چیزیں تلاش کر
کرتے کرتے میں حضرات کے پاس آیا، بیت اللہ شاہ کے پاس، سٹانہ صاحب کے پاس میرا نمبر ہے، اگر 3 چیزیں آپ کو کہیں مل جائیں مجھے اطلاع کرنا، اللہ کی قسم جو مانگو گے میں دے کے جاؤں گا، لیکن 3 چیزیں لے کے جاؤں گا، بڑھاپا آنے کے بعد جوانی مل جائے مجھے اطلاع کر دینا، چہرے کا حسن جانے کے بعد چھائیاں پڑ گئی حسن دوبارہ مل جائے واپس دے دینا، تیسری چیز ماں باپ کے جدا ہونے کے بعد کسی کو ماں باپ کا پیار مل جائے مجھے بتانا، میں بھی کشکول لے کے آ جاؤں گا، یاری ملے گی، بیوی کی وفاداری ملے گی، ماں باپ آنکھیں بند کر لے، دنیا کی کوئی طاقت ماں باپ کا پیار نہیں دے سکتی، نصیبوں والے وہ لوگ ہیں جنہیں ماں باپ کا پیار اور ماں باپ کا اظہار مل گیا۔ کہ تمہارے دبئی کی عدالت کے اندر ایک مقدمہ آیا، کس چیز کا؟ بوڑھے باپ نے بیٹے کو عدالت کے اندر بلا لیا اور جج صاحب سے کہنے لگا، جج صاحب مجھے چاہیے کہ میرا بیٹا مجھے ہر مہینے خرچہ وظیفہ دے۔ اب بیٹا کہہ رہا ہے، جج صاحب میرے ابا کو کیا ہو گیا؟ اس کے اتنے ملازم ہیں، ایک ملازم کی اتنی تنخواہ، میری اتنی تنخواہ نہیں، اس کے ایک ملازم کی تنخواہ زیادہ، لیکن میرا ابا مانگ رہا ہے، اس کا حق کیا بتاؤ کتنا چاہیے؟ اور اس باپ نے عدالت میں کھڑے ہو کے 2 فیصلے کیے، ایک تو مجھے ہر مہینے 1 درہم دے کے جایا کرے، اور دوسرا ملازموں کے ہاتھ نہ بھجوائے، خود لے کے جایا کرے۔ جج نے لکھ کے دے دیا، پابندی کرے گا، خود لے کے جائے گا، باپ کے ہاتھ میں رکھ کے جائے گا۔ جب عدالت برخاست ہو گئی تو جج صاحب نے باپ سے پوچھا، بھلا کوئی بات ہے؟ 1 درہم کے لیے بچوں کو عدالت کے اندر بلا لیا، پھر یہ تو نے شک رکھ دی، یہ تو نے شرط رکھ دی کہ خود دے کے جایا کرے۔ اللہ اکبر، باپ میں کھڑا کھڑا بیٹھ گیا، آنکھیں بھر بھر کے رونے لگا، کہنے لگا جج صاحب درہم کی بات نہیں، بات تو یہ ہے کہ جب سے میرا بچہ بیوی کو لے کے مجھے چھوڑ کے گیا، سال گزر جاتا ہے، اس کا چہرہ ہی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے، میں نے اس لیے ہر مہینے کا کہ خود درہم لے کے آیا کرے۔ اللہ کی قسم ہاتھ پہ درہم مل جائے گا، اسی بہانے بیٹے کا چہرہ دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ تم کس طرح کہتے ہو سارے ماں پیوں نے سانو یاد کرنا چھڑ دیتا؟ اللہ کی قسم یہ تو مرنے کے بعد علماء بیٹھے ہیں قبروں میں اپنے بچوں کو نہیں بھولتے۔ بس میری بہنوں، میری بچیوں جو دلہن بن کے سسرال میں آئی، میکہ چھوڑ کے آئی، تجھے وہاں ماں باپ پیارے تو اولاد کے دادا دادی کا بھی خیال کر، اپنے شوہر کے ماں باپ کا، اور میرے عزیزوں تیسری بات یہ کہ اپنے علاقے کا تھوڑا سا خیال کریں۔ لیکن اللہ اکبر، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ یہاں سے تھیلے شانوں والے نبی کی سیرت پر 5 چار میں ڈور کہہ کے دعا کروں گا۔ اللہ اکبر، یہاں سے لاکھوں روپیہ راجن پور گیا، لاکھوں روپیہ میرے عزیزوں تو سے چلا گیا، لاکھوں کروڑ روپیہ صبح سرحد کے اندر چلا گیا، صبح سندھ کے اندر چلا گیا، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، قربانی کا گوشت یتیم قربانی کا گوشت بیوہ بہن کے اندر گر نہیں گیا، کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ یہاں کے مل آنر نے پورے کے پورے گلفروں کے اندر جوڑے زکاة کے دے دیے، بہن تیرے جوڑے سے محروم رہ گئی، یتیم بھانجیاں تیرے جوڑے سے محروم رہ گئی۔ واہ واہ، شانوں والے نبی کا شانوں والا فرمان رسول مسجد نبوی شریف سے نکلے یا کسی اور جگہ سے، راستے میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا مکان پڑ گیا، آپ رحمت والے نبی دروازے پہ کھڑے ہو گئے، دروازہ بجایا، شانوں والے نبی کا شانوں والا صحابی میرے عزیزوں دروازے سے باہر آیا، آپ نے فرمایا ابو سعید تیرے گھر سے مجھے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، یا رسول اللہ کھانا تیار ہے، آپ نے فرمایا نہیں کھلائے گا کہ اللہ کے نبی پکائے آپ کے لیے، آپ اندر تشریف لے آئے، رحمت والے نبی نے دیگچی کا ڈھکنا اٹھا کے دیکھا تو بکری کا گوشت بن رہا تھا، آدھا کچا پکا تھا، اللہ کے نبی 5 منٹ بیٹھ گئے، ابھی کھانا تیار، مجھے پتہ بھنا ہوا سالن آپ کو بڑا پسند ہے، بس اسی دوران دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا ابو سعید خدری خود ہی کھائے گا کسی اور کو بھی کھلائے گا، لیکن آپ کھائیں میرے اہل خانہ اور میں کھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ابو سعید گوشت کھانے سے پہلے یہ بتا تجھے تیرے محلے کی خبر ہے؟ یا رسول اللہ میں سمجھا نہیں، کیا تیرے محلے میں کوئی غریب بھی رہتا ہے؟ کیا تیرے محلے میں کوئی یتیم بھی رہتا ہے؟ تیرے محلے میں کوئی ایسا بھی رہتا ہے جو دکاندار نہیں، جس کی دہاڑی کوئی نہیں، جس کا روزگار کوئی نہیں؟ اللہ کے نبی سے تو وہ ہے۔ آپ نے فرمایا آج کسی سے ملاقات ہوئی؟ جی نماز پڑھ کے آیا تھا کہ سامنے والا پڑوسی مجھے کہہ رہا تھا ابو سعید کی تو روٹی آوے کہ 2 برکے میرے بھی بھیج نہیں، بڑے دنوں کے مجھے بھوک لگی، روٹی کوئی نہیں گئی۔ اچھا کملی والی ساتھ والے پڑوسی 4 دن پہلے میرے یار کا جنازہ اٹھا، 4 بچیاں بیوہ چھوڑ کے گیا، ان کے گھر کی چولہا نہیں جلا۔ اللہ کے نبی دوپہر کا وقت تھا، سامنے والا پردہ اٹھا،
اس کی عورت میری عورت سے کہہ رہی تھی کچھ نہیں تو دودھ کا گھونٹ ہی دے دے، کھجور کا دانہ ہی دے دے۔ آپ نے فرمایا اچھا تیرے محلے کا یہ حال ہے یا رسول اللہ، یہ پورے پر کھانا بھنا گوشت تیار ہو گیا۔ آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا، سالن میں ڈال دیا، دوسرا منگوایا، سالن میں ڈال دیا، حتیٰ کہ بھنا ہوا گوشت شوربے میں تبدیل ہو گیا۔ ابو سعید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو چار بھانڈے لے کے آ، خالی پیالے لے کے آ۔ جب پیالے لے کے آئے فرمایا سالن ڈال دیا، خود اپنے ہاتھوں میں سالن بھرا، اور میں اسے یتیم کے گھر دیا، اس بیوہ کے گھر دیا، پڑوسیوں کے گھر دیا، پوری گلی میں غریبوں مسکینوں کے پڑوسیوں کے گھر سالن بٹوا دیا۔ ابو سعید خدری کہتے میں نے بھاگتے بھاگتے ہڈیاں میں جھانک کے دیکھا، مجھے پندے پر تھوڑا سا مسالہ نظر آیا، نہ بوٹی نظر آئی نہ گوشت نظر آیا۔ آپ نے برتن اٹھوایا، اپنے آگے رکھ لیا، روٹی کے ٹکڑے دو کیے، ایک میرے ہاتھ میں دیا، ایک اپنے ہاتھ میں لیا، اور میں ابو سعید خدری کھا لے۔ جب میں نے ٹکڑا توڑ کے سالن کے ساتھ لگایا، میرا ٹکڑا خالی واپس آ گیا، میری